علامہ اقبال نے اپنی کتاب ضرب کلیم میں معراج کے عنوان سے ایک نظم لکھی ہے، جس میں علامہ اقبال معراج کے واقعے کی تفصیل میں نہیں گئے ہیں، بلکہ بے یقینوں کو یقین کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے کچھ گر بیان کیے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق اگر ایک ذرہ یہ ارادہ کر لے کہ وہ پرواز کرے گا اور اس کے پیچھے اس کا شوق اور ولولہ بھی کار فرما ہو، تو وہ ذرہ چاند اور سورج کو مسخر کر سکتا ہے۔ اپنی بات کو مزید تقویت دینے کے لیے علامہ اقبال مثال دیتے ہیں کہ اگر تیتر کا سینہ اپنے اندر پرسوز حرارت بھرا سانس رکھتا ہو تو اس کے لیے باز سے مقابلہ کرنا یا جنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، یعنی کہ عشق معمولی طاقت والی شے کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے اور اعلیٰ مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کی اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی عام مسلمان میں جب عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ اس پاکیزہ جذبہ کی بدولت دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتا ہے۔ مسلمان اگرچہ کمزور ہیں، لیکن مسلمان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہی کمزور اور بے بس مسلمان طاقتور اور باجبروت دشمن کو بھی مغلوب کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق مسلمان کا مقام آسمان سے بھی بلند تر ہے۔ مسلمان کو اگر ناوک یعنی تیر سمجھا جائے تو اس کا نشانہ آسمان کی بلندی یعنی ثریا ہے۔ معراج کے واقعے میں جو باریک بات یا جو راز چھپا ہے وہ یہ ہے کہ معراج بندہ مومن کی جان کے خلوت خانے کا بھید ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کی سیر کر رہے، اسی طرح مسلمان بھی اگر اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن جائے اور اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لے تو وہ اس کائنات کو مسخر کر لے گا۔ یعنی واقعہ معراج سے ہمیں درس ملتا ہے کہ مسلمان میں اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ پیدا ہو اور وہ محبت الہی کا دم بھرنے لگے تو زمین کی کیا حقیقت ہے وہ عناصر کائنات پر بھی حکمران ہو سکتا ہے۔ واقعہ معراج اس راز کو بھی اشکار کرتا ہے کہ جو مسلمان بھی اللہ کا بندہ بن کر اپنے اندر ولولہ، شوق، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق الہی پیدا کرے تو یہ وہ پاکیزہ صفات ہیں جو تسخیر کائنات کا موجب بنے گی۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو احساس دلایا ہے کہ مسلمانوں نے سورہ والنجم کی آیات کی حقیقتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ سورہ والنجم قرآن کی سورت کا نام بھی ہے اور والنجم سے آغاز بھی ہے۔ اس سورت میں شب معراج کے واقعات کے اجمالی اشارے موجود ہیں۔ سورہ والنجم کی حقیقت کو پانے کے لیے ولولہ، شوق اور عشق کی عروجی کیفیات اور جذبات کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ سورہ والنجم کو ایمان کی آنکھ سے پڑھا جائے اور عشق کی حقیقت کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ افضل البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظاہری اعتبار سے عالم بشریت سے تعلق رکھتے تھے کہاں تک پہنچے۔ اگر مسلمان بھی اپنے اندر ایمان اور عشق کی صحیح کیفیات پیدا کر لے تو وہ مہ و مہر کو بھی تسخیر کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج ہے، یعنی ابھی عناصر اربع کی وہ قید میں ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں مادی اسباب کا محتاج ہے۔ مسلمان نے ابھی اپنی خودی کو نہیں پہچانا اور اپنی روحانی قوتوں کو مرتبہ کمال تک نہیں پہنچایا۔ اس لیے علامہ اقبال کے مطابق جو بھی عشق کے جذبہ سے تہی دامن ہے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جسم کے ساتھ کس طرح آسمان پر تشریف لے گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے اس پر مطلق حیرت اور تعجب نہیں ہے۔ علامہ اقبال اپنی کتاب
ضرب کلیم میں معراج کے عنوان سے فرماتے ہیں کہ دے ولولے شوق جسے لذت پرواز، کر سکتا ہے وہ ذرہ مہو مہر کو تاراج۔ مشکل نہیں یاران چمن مار کا اے باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج۔ ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے ثریا، ہے سر سرا پرد جاں نقطہ معراج۔ تو مانیے و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج۔